نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، عزیز طلباء و طالبات، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام اسلامک اسٹڈیز کے BA سال اول کے طلباء کے لیے مرتب کیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے توحید، تعریف و تعارف۔ اس پروگرام میں ہم اسلام کی اس بنیادی عقیدہ یعنی توحید کی اہمیت اور قیمت کا بیان کریں گے، اس کا اس کی تعریف اور اس کا تعارف پیش کریں گے، انسانی زندگی پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور توحید کے بعض دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز ایک تمہید سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تعمیر مادی ہو یا معنوی، ظاہری ہو یا فکری، اس کے لیے ایک بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر تعمیر کے لیے ایک اساس کی حاجت ہوتی ہے، اور تعمیر یا عمارت جتنی بلند و بالا ہوتی ہے، جتنی وسیع و عریض ہوتی ہے، اسی کی مناسبت سے اس کی مستحکم اور مضبوط بنیادیں بھی درکار ہوتی ہیں۔ جو عمارت جتنی بھی بڑی ہوگی اتنی ہی مستحکم اس کی عمارت ہوگی۔ اسلامی نظام جو ہے ایک ایسی عظیم الشان عمارت کا نام ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو، انسانی حیات کے تمام شعبوں کو محیط ہے، لہٰذا اس کی مناسبت سے اسے ایک بے حد مستحکم عقیدے کی بنیاد کی حاجت ہوتی ہے، جنہیں ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان خواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، قدیم زمانے کا ہو یا معاصر انسان ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، اسے ایک مافوق الفطرت ہستی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے دامن میں وہ پناہ لے سکے، جسے وہ اپنا غمگسار مان سکے، اور مصیبتوں میں جسے پکار سکے۔ اب اگر انسان کو صحیح عقیدہ مل جاتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں اور سعادتوں سے بھر جاتی ہے، لیکن اگر انسان صحیح عقیدے اور فکر تک رہنمائی حاصل نہیں کر پاتا ہے تو تمام زندگی وہ اوہام کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اسلامی نظام میں فکر کی بنیاد کا نام ایمانیات ہے، اور اس بنیاد میں جو حجر الزاویہ ہے، جو کارنر کا جو اسٹون ہے، اس کا نام ہے توحید۔ توحید وہ محور ہے جس کے چاروں طرف نہ صرف اسلامی عقیدہ بلکہ اسلامی عبادات و معاملات اور سلوک اور اخلاقیات سبھی اس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ یہ اسلامی عقائد کی روح ہے، اور یہی اس کا حقیقی محور اور اسلامی عقائد کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم توحید کے معنی جانتے ہیں کہ توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغت میں یہ لفظ جیسا کہ ہم جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اور فعل وحدہ یوحد کا مصدر ہے، اور لغت میں اس کا معنی ہے کہ کسی شے کو ایک جاننا، ایک ماننا یا اسے ایک قرار دینا۔ تو کسی چیز کو ایک جاننا یا ماننا یا کسی چیز کے بارے میں ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ لغت میں، ڈکشنری میں توحید کہلاتا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ عابد کا معبود کو عبادت کے لیے منفرد اور خاص کر لینا، یعنی انسان کا کسی ایک معبود کی عبادت کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء اور افعال میں، یہ اصطلاحی طور پر جو ہے توحید کہلاتا ہے۔ اور یہ توحید جو ہے ایمان کا اصل اصول ہے۔ اسلامی ایمان میں جو چند چیزیں شامل ہیں اس میں اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، سارے فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری ہر دو تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا۔ اور ان سب میں جو اصل ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس لیے کہ یہی اسلامی عقیدے کی روح اور یہی اسلامی عقیدے
کی اصل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسلام کا جب تعارف پیش فرمایا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام جو ہے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اسے شہادت کا نام دیا گیا۔ شہادت آپ جانتے ہیں کہ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو، اور گواہی کسی چیز کو دیکھ کر دی جاتی ہے، تو مطلب یہ کہ اس کا علم جو ہے اتنا مضبوط، مستحکم اور راسخ ہونا چاہیے، جیسے کسی چیز کو دیکھنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے ویسا ہی علم درکار ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت، اللہ کے معبود برحق اور واحد ہونے کی گواہی دیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دیں۔ اور اسلام کی دوسری بنیاد جو ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسری ہے اعطاء زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی ہے صوم رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور استطاعت رکھنے والے پر اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو یہ 5 بنیادوں میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ توحید اور رسالت کی شہادت۔ گویا توحید اور رسالت کی شہادت سے ہی جو ہے اسلامی زندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ابدی ہے، وہ قدیم ہے، اور اس کی تمام صفات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ قدیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، یعنی کسی کا حاجت مند نہیں ہے، سارے مخلوق اس کے حاجت مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات، علوی ہوں یا سفلی ہوں، زمینی ہوں یا آسمانی ہوں، مادی ہوں یا معنوی ہوں، ساری مخلوقات جو ہے وہ حادث ہیں۔ ساری مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ازلی اور قدیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، ان صفاتوں پر بھی ایمان رکھنا جو ہے یہ توحید کا لازمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما، سب میں اس کو جو ہے واحد جاننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غنی ماننا اور ساری کائنات کو اس کا فقیر سمجھنا، یہ بھی توحید کے لازمہ اور توحید کی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حی و قیوم ماننا کہ وہ از خود زندہ ہے، اور مخلوق میں جو بھی چیزیں ہیں سب اس کی زندگی عطا کرنے سے زندہ ہیں، یہ بھی توحید کا ہی حصہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمال اور خوبیوں کا جامع ہے، اور تمام عیوب اور نقائص سے جو ہے وہ پاک اور منزہ ہے، یہ بھی توحید کی ضرورت ہے۔ یہ ماننا کہ کوئی بھی چیز جو محال ہے وہ ہر ممکن چیز اس کی قدرت کے تحت ہے، اور کوئی بھی چیز محال جو ہے وہ اس کے قدرت کے تحت نہیں ہے، خواہ جو ہے باری تعالیٰ کا نظیر پیدا کرنا ہو، یا فنائے باری تعالیٰ ہو، یا کذب جیسی جو ہے عیوب ہوں، یہ سب اس کے قدرت میں شامل نہیں ہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محال ہیں۔ یہ ساری جو ہے ارکان جو ہے یہ توحید کا لازمہ اور توحید کا خاصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانا جائے، اس کو اس کائنات کا مدبر اور اس کائنات کو چلانے والا مانا جائے، اور اسی کو رازق، خالق، معطی مانا جائے، اس کو سمیع و علیم مانا جائے۔ توحید کے تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی جو صفات ذاتیاں ہیں جیسے حیات، قدرت اور سننا، دیکھنا، جاننا اور ارادہ کرنا، جو یہ صفات ذاتیاں ہیں اس کو بھی اس کے لیے برحق مانا جائے، اور اس میں بھی کسی کو اس کا شریک اور سہیم نہ مانا جائے۔ تو یہ اسلامی توحید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امر اور خلق سب اللہ کے لیے مانی جائے کہ وہ اکیلا خالق ہے، اس کائنات کو بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کائنات کو چلانے میں بھی جو ہے وہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے اکیلے ہی اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ تنہا ہی اس عظیم الشان اور لامتناہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ توحید کے اجزاء اور توحید کے جو ہے وہ ارکان ہیں۔
اور اس توحید کے متعدد جو ہے فوائد ہیں کہ جب توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور یہ شہادت دخول جنت کا سبب ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اللہ کے ایک ہونے کی، معبود واحد ہونے کی گواہی دی اور قول کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ توحید جو ہے یہ گناہوں کی جو ہے معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ علاوہ ازیں توحید کے دوسرے بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گفتگو کے اگلے حصے میں جو ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ مگر سب سے پہلے توحید کے دلائل کو بھی ہم سمجھتے چلیں۔ توحید کے دلائل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اور دوسری دلیل کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ واحد ہے، یعنی موجود ہونے کے لیے بھی بے شمار عقلی اور نقلی دلائل ہیں، اور قرآن و سنت میں اللہ کے ہونے اور اللہ کے وجود پر بے شمار دلائل دیے گئے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے ہونے پر جو ہے بہت ساری عقلی دلائل بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک بوڑھی عورت جو چرخہ کاٹ رہی تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ اماں تمہارے پاس خدا کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، ہاں میرے پاس اللہ کے ہونے کی، اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی دلیل کیا ہے؟ اس بوڑھی نے کہا کہ یہ میرا چرخہ ہی جو ہے اللہ کی وجود کی دلیل ہے، کہ جب تک میرا ہاتھ اسے چلاتا رہتا ہے یہ چلتا رہتا ہے، جیسے میں ہاتھ روکتی ہوں چرخہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات اور یہ سارا سنسار، یہ سارا عالم جو چل رہا ہے، یہ ہماری اس دلیل کے مطابق ضرور اس کا کوئی چلانے والا ہے جو اسے لگاتار اور برابر جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہ اس کائنات کے بنانے والے کی وجود کی دلیل ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ الا کل شیء، یہ کہ زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ تدل علی انہ واحد وفی کل شیء لہ آیۃ، کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کے وجود کی نشانی ہے۔ تدل علی انہ واحد، اور یہ ہر نشانی، ہر ذرے کی جو نشانیاں ہیں، یہ سب اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ یک و تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ اس لیے کہ یہ نظام کائنات میں جو یکسانیت ہے، اس نظام کائنات میں جو وحدت ہے، کروڑوں سال سے چلی آنے والی یہ کائنات ایک ہی نسق پر، ایک ہی طریقے پر، ایک ہی منہاج پر چلتی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کے نسق اور منہاج اور طریقے کی وحدانیت جو ہے وہ اس کے بنانے والے کی توحید کی دلیل ہے، کہ اس کا بنانے والا اور اسے چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، جس نے اسے ایک ہی نسق پر اور ایک ہی طریقے پر بنایا ہے، اور ایک ہی نسق اور ایک ہی طریقے پر اسے چلا رہا ہے۔ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، اس کے بڑے ہی اثرات ہماری زندگی پر ہیں، اور اس کی ثبوت کے بے شمار دلائل ہیں۔ قدیم علماء ایک دلیل دیتے تھے جس کا نام تھا دلیل التمانع، کہ اس کائنات کو چلانے والا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک سے زائد خدا جو ہے وہ اس کائنات کو نہیں چلا سکتے۔ اس لیے کہ اگر دونوں کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو کسی ایک ہی کا ارادہ پورا ہوگا، دوسرے کا ارادہ پورا نہیں ہوگا۔ جس کا ارادہ پورا ہوگا وہ خدا ہوگا، جس کا ارادہ پورا نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دلیل تمانع بھی بتاتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ہے، ہم کو وجود دینے والا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دو لوگ اس سے مل کر ایک وجود نہیں دے سکتے۔ تو یہ دلیل تمانع کے علاوہ اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور بڑی ہی فطری انداز میں، بہت ہی دل اور دماغ کے بے حد قریب طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں جو ہے ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، یہ کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتی۔ یقیناً اس کا چلانے والا، اس کا بنانے والا اور اسے اچھی طرح سے چلانے والا وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے، اور ایک ہی ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کروڑوں اربوں سال سے یہ نظام کائنات جو ہے اتنا اسموتھلی، اتنا باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو کائنات کا وجود بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے، اور اس کا اتنے اچھے ڈھنگ سے چلنا بھی یہ خدا کی وحدانیت اور خدا کی یکتائی کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ قرآن پاک نے
خدا کی وجود اور توحید پر بہت ساری دلائل دیے ہیں، بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ خدا کا وجود تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر انسان، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی عہد سے اس کا تعلق ہو، ہر انسان جو ہے وہ خدا کے وجود کا احساس رکھتا ہے، وہ خدا کے وجود کو مانتا ہے۔ اصل چیز جو ہے اسلام نے توحید پر اسی لیے اہمیت دی کہ توحید جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں انسانیت کو تھوڑا تاخیر ہوتی ہے، تھوڑا تذبذب ہوتا ہے۔ جہاں تک خدا کے وجود کی بات ہے تو یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم ہیں تو کوئی ہمارے بنانے والا بھی ہے، اس لیے کہ چھوٹی چیزیں جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں وہ بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی ہیں۔ تو جب چھوٹی سی پینسل ہے، ایک کاپی ہے، اگر ایک پینسل اور قلم ہے، اگر وہ کسی بنانے والے کا محتاج ہے تو یہ اتنی بڑی کائنات جو لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم اور لاکھوں اربوں جو ہے گلیکسیز کے اوپر جو ہے مشتمل ہے، اتنی بڑی کائنات از خود کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ آخر ان کو پوچھئے کہ کیا یہ لاشے سے پیدا ہو گئے ہیں، عدم سے پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ام ہم الخالقون۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر خدا نے انہیں نہیں بنایا ہے تو کیا یہ از خود پیدا ہو گئے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم کائنات کا نظام دیکھتے ہیں، کائنات کی طبیعت اور فطرت دیکھتے ہیں کہ از خود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، ام ہم الخالقون، کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی، کوئی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا نہیں سکتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کی خالق نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بنانے والے کا وجود بننے والے سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو کوئی انسان اپنے آپ سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اپنے وجود سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ علت کا معلول سے جو ہے پہلے ہونا جو ہے یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو بھی علت ہے، جو کاز ہے، وہ اپنے ایفیکٹ سے پہلے ہی ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا جو ہے کاز نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے ایفیکٹ کے بعد ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ نہ ہم عدم سے وجود میں آ سکتے ہیں، نہ لا شے سے ہم وجود میں آ سکتے ہیں، نہ نتھنگنیس سے کائنات کا وجود ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کائنات اپنے آپ کی خود تخلیق کر سکتی ہے۔ تو ضرور ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہو۔ تو اسلام نے جو توحید پر، مونوتھیزم پر جو اتنا انسسٹ کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا کا وجود تو ایک فطری تقاضا ہے اور انسان اپنی فطری تقاضے سے خدا کے وجود کو مانتا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے توحید کے دلائل دیے جائیں تاکہ وہ خدائے حق تک جو ہے اس کی رسائی ہو سکے، اس کی پہنچ ہو سکے۔ عزیز طلبہ، جو بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی ہم فکر رکھتے ہیں، ہمارے جو بھی تھاٹس ہوتے ہیں، ان کا ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور ہماری زندگی پر ان کے اثرات کا مرتب ہونا ایک یقینی امر ہوتا ہے۔ ہم جیسے عقیدے رکھتے ہیں ویسے ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ توحید کا جو عقیدہ ہے، یہ عظیم الشان عقیدہ جو اسلامی ایمانیات کا محور ہے، جو اسلامی ایمانیات کی اصل اصول ہے، اس کا بھی ہماری زندگی پر بے حد گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری طرز حیات اور ہماری زندگی کی روش جو ہے، ہر ایک پر جو ہے اس عقیدے کا، اس عظیم الشان فکر کا ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جب بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہمارا اس کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا صرف ایک ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلا جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانی وحدت کا قائل ہوتا ہے۔ یونٹی آف مینکائنڈ کی فکر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جب ساری کائنات کو بنانے والا ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح خالق ایک ہے، ویسے مخلوق کے اندر بھی ایک یونٹی کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب، ساری کائنات، مشرق کے لوگ ہوں، مغرب کے لوگ ہوں، کسی بھی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، مگر ان سب میں جو مخلوقیت ہے، یعنی اللہ ایک خدا کے پیدا کیے جانے کی جو صفت ہے، ان سب کو ایک لڑی کے اندر جو ہے پروتی ہے۔ ہم سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات، سارے جو ہے جاندار جو ہے، یہ صرف انسانی وحدت نہیں بلکہ وحدت مخلوق کی فکر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ صرف انسان ہی ایک نہیں ہے بلکہ یہ ساری کائنات اور ساری مخلوق اللہ کے رشتے سے ایک ہے۔ اور ہمارے اندر آپس میں مساوات کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی خدا نے ہمیں پیدا کیا اور دوسروں کو پیدا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دونوں جو ہے آپس میں برابر ہیں۔
مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا کے پیدا کیے ہوئے دو لوگ، ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو۔ اس کے برخلاف جو ذہن عقیدہ توحید سے خالی ہوتا ہے، عقیدہ توحید سے خالی ہوتا ہے، تو وہ انسان کے اندر نابرابری کا تصور اور انسان کے اندر جو ہے اونچ نیچ کا جو فکر ہے، یہ اسی بطن سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم توحید کی فکر سے خالی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے جیسے انسانوں ہی کو ان میں خالقیت کی صفت، مالکیت کی صفت، انہیں اپنا خالق اور مالک اور رازق مان لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہوتے، ویسے ہی وہ دونوں انسان آپس میں برابر نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک انسان جو ہے وہ عابد ہے اور دوسرا انسان معبود ہے، ایک انسان خالق ہے اور دوسرا انسان مخلوق ہے، تو عابد اور معبود میں اور خالق اور مخلوق میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لیکن برخلاف اس کے جب ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کی خدائی کا انکار کر کے صرف خدا واحد کی خدائی کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ جیسے ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ویسے دوسرا بھی انسان خدا کا بنایا ہوا ہے، چاہے اس کو دینی اور دنیاوی کتنی ہی بلندی اور اونچائی حاصل ہو، مگر ہے وہ مخلوق، ہے وہ مرزوق، ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، جس طرح ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری فکر میں جو ہے ایک اعتدال اور توازن پیدا ہوتا ہے، اور ہم تمام انسانوں کی برابری اور تمام انسانوں کے درمیان انسانی وحدت اور اخوت کے جذبات سے ہم جو ہے آراستہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک باپ کی اولادیں ہیں، بسا اوقات ایک اولاد لمبی ایک اولاد چھوٹی ہوتی ہے، ایک گوری اور ایک کالی ہوتی ہے، ایک ذہین اور ایک کنذہن ہوتی ہے، مگر وہ اپنے حقوق میں ایک باپ کے بیٹے ہونے کے حقوق میں وہ سب آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے ہمارے انسانوں میں بھی لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، قد و قامت مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، مگر چونکہ ہم سب ایک خدا کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم سب کے حقوق یکساں ہیں، ہم سب کے رائٹس جو ہے وہ ایکول ہیں، ہم سب کے جو ہے حق جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، اور ہم سب کے درمیان ایک باپ کی اولادیں جس طرح آپس میں بھائی ہوتی ہیں، ویسے ایک خالق کی مخلوق بھی آپس میں سب بھائی ہیں۔ تو توحید کے عقیدے کا سب سے بنیادی اور اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانی وحدت، انسانی اخوت اور مساوات کے ہم قائل ہوتے ہیں۔ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے کہ انسان جو توحید کے عقیدے سے خالی ہوتا ہے اور مخلوقات کی خدائی کا قائل ہوتا ہے، تو وہ اپنے کو ان مخلوقات کا خادم سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر جن قوموں میں جو ہے مظاہر قدرت کی پرستش کا رواج چلا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں انسان سب سے ذلیل، سب سے کمزور اور سب سے کم درجے کا مانا جاتا ہے۔ تمام مظاہر قدرت جو ہے وہ خدائی کے منصب پر ہیں اور صرف انسان ان کا خادم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جب ہم توحید کا عقیدہ مانتے ہیں کہ یہ سب مخلوقات اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی ان مخلوق میں اللہ نے انسان کو سب سے بلند بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اے انسان میں نے تمہارے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو توحید کے اس عقیدے سے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ابھی تک وہ جن مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، ان کو بڑا مانتا تھا، اب جب وہ اپنے کو اشرف المخلوقات ماننے لگا، جب وہ خدا کی مخلوقات میں سب سے افضل اپنے کو ماننے لگا، تو کائنات کی یہ مظاہر اور یہ یونیورسل فینامنا جو ہیں، جو ابھی تک اس کے لیے مخدوم کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی حیثیت خادم کی ہو جاتی ہے، اور انسان خود اس کائنات میں مخدوم بن جاتا ہے۔ ساری کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے، وہ کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تو عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب سے ذلیل مخلوق نہیں ہیں، بلکہ ہم سب سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق ہیں۔ انسان کوئی بھی انسان ہو، سمجھے، اس کی تمام نسل و رنگ کے امتیازات کے بغیر سارا انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تسخیر کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ تو توحید کے عقیدے سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ تو یہ فکر جو ہے اسے کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھانے کی طرف راغب کرتی ہے۔ چنانچہ موحد انسان جو ہے وہ انسانی کائنات کے ان حقائق کو واشگاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی سائنس کہلاتی ہے۔ تو گویا توحید کا عقیدہ سائنٹیفک اور
علمی ریسرچ میں معاون ہوتا ہے، چونکہ جب ہم جان لیے کہ یہ چاند و سورج جو ہے یہ پرستش کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تسخیر کے لیے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے، ہم کو بھی بنایا ہے، ہم کو علم اور شعور دیا ہے، ان کو علم و شعور نہیں دیا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ ہم ان پر ریسرچ کریں، ہم ان کے فوائد سے انسانیت کو مالا مال کریں، ہم سورج کی شعاؤں اور توانائیوں کو انسان کی بھلائی اور اچھائی کے لیے ہم استعمال کریں۔ تو توحید کا عقیدہ ہمارے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور کائنات کے تئیں ہمارے تصور کو بالکل بدل دیتا ہے۔ پہلے تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، بعد میں تصور یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ ہماری خدمت کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عقیدہ توحید کے فوائد ہیں۔ عقیدہ توحید کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی مصیبتوں سے بچانے والا ہے اور یہ ساری طاقتیں صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، تو ہمارے اندر، ہمارے ضمیر کے اندر ایک آزادی کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم تمام دنیا کی غلامی سے اپنے کو آزاد مانتے ہیں۔ اور ایسا خدا جو قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور خدا کی ان صفات پر یقین جو ہے وہ ہمیں برائیوں کی طرف قدم بڑھانے سے روکتا ہے، ہمیں نیکیوں کی راہ پہ چلنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور آخر میں کچھ کتابوں کے جو شعبے کی طرف سے ریکمینڈ کی گئی ہیں ان کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلی کتاب ہے عقیدہ توحید، مولانا امین احسن اصلاحی کی، یہ بھی ریکمینڈڈ بک میں شامل ہے۔ اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی، مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب ہے، یہ بھی شعبے نے ریکمینڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے، اور خطبات مدراس سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ یہ کتابیں ہیں جو ریکمینڈڈ بکس میں شامل ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے آپ موضوع کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔